السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیر کی رات ہے اور ہر پیر کی رات ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس حلقے میں جس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی کے اس حلقے میں ہم عہد نبوی کی بات کرتے ہیں، مکے کے حالات پر، مدینے کے حالات پر، اور چشم تصور سے عہد نبوی کے اس دور میں پہنچتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، جب وہ تصور کے آنکھ سے، چشم تصور سے عہد نبوی میں پہنچتا ہے تو آج وہی تصور ہم بھی باندھتے ہیں، اور چلیے اس بات کو دہراتے ہیں جہاں شاعر مشتاق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا۔ وہ انتہائی عشق تھی، یہ نور بے حساب تھا، میں قید و بند کی وقت سے آزاد اس صدی میں تھا۔ وہ انتہائی عشق تھی، یہ نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھی۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھی۔ اور پھر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں، نبی کو بتاتے ہیں کہ یہ آنے والے دور کا امتی ہے جو آپ کی محفل میں آنا چاہتا ہے۔ وہ نبی کو جا کے کہتے ہیں کچھ اس طرح، آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے ہے یہ حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گئی، کہ جا کے کیا کہوں گی میں، یہ سوچ کے ہی مر گئی۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کا اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح۔ یہ بھی کہہ رہے تھے خام و خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے دعوت وصالیہ جمال تھی۔ نہا لی میں، منہ دھو لیا میں نے، وضو بھی میں نے بنا لیا، نسبت حضور سے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپے ملال تھی، روح تھی کیا دید کی تڑپ 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 تڑپ۔ دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور کا، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور کا۔ اور یقین جانیے شعر اتنے حسین ہیں کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ دل کی زبان سے کہہ دوں، لیکن شاید دل میں اتنی عشق نہیں ہے۔ ہاں، تصور کر رہی تھی کہ جب مدینے حاضری ہوتی ہے اور جب گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے تو واقعی دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ دل دھڑک 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 ہی جاتا ہے، اور ہر قدم پہ فاصلہ گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، اور روضہ رسول کے پاس پہنچ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کسی اپنے کے گھر میں آ گئے ہوں، جیسے سارے دکھ درد مسجد کی چوکھٹ سے باہر رہ گئے ہوں، اور بس ایک خوشی طمانینت ہی ہوتی ہے کہ اب ہم مسجد نبی میں ہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام،
گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، سروری اچھی لگی نا، خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ اور پھر دل یہ کہتا ہے در نبی پر پڑھی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔